نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ ایسی مبارک مجلسوں میں اللہ نے جو رحمت، مغفرت، فضیلتیں رکھی ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان تمام فضیلتوں کے مستحق ہمیں اور آپ کو بنا کر ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ جس موضوع پہ آج آپ لوگوں کے سامنے بات کرنا ہے، جو موضوع دیا گیا ہے، شیخ محترم نے اس کو کئی بار آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں یاد ہو گیا ہوگا وہ موضوع۔ دوستوں، والدین کی جو اہمیت، جو قدر، جو مقام، جو مرتبہ ہے، یہ بڑا اونچا ہے، بڑا اعلیٰ ہے۔ اس کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد ماں باپ کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی رضا میں، خوشی میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشی ہے۔ ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جس کو اس کے والدین ناپسند کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ شرعی وجوہات کے بنا پہ ماں باپ ناراض ہوں۔ تو خیر، قرآن اور حدیث میں بہت سارے مقامات پر اس کا تذکرہ کیا گیا، جس کو یہاں پر احاطہ کرنا ایک گھنٹے کے اندر بڑا مشکل ہے، لیکن چند خاص آیتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ رب نے فرمایا ہم نے وصیت کر دی، تاکید کر دی حضرت انسان کو، حملته أمه وهنا على وهن، کہ اس کی ماں نے تکلیف اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا اور دودھ پلایا۔ اللہ نے پھر فرمایا
اس کے وجہ سے میرا بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں اللہ نے ایک وجہ بتائی کہ ماں نے پیٹ میں تکلیف اٹھا کر رکھا اور دودھ پلایا، جو دودھ کی شکل میں خون تھا سمجھ لیے، ایک ایک قطرہ اس بچے کو 2 سال تک پلاتی رہتی ہے۔ اگر انہی 2 چیزوں پر ہم غور کر لیں تو اللہ کی قسم ہم اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کی کبھی ناقدری نہیں کریں گے۔ سورہ احقاف میں رب العالمین نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ رب العالمین نے یہاں پر بھی کہا کہ ہم نے حضرت انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے اور وجہ بھی بتایا۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس نے اپنے پیٹ میں اس کو رکھا تکلیف پر تکلیف اٹھا کر۔ آج ہمارے پیٹ میں چھوٹا سا اسٹون کنکر پتھر آ جائے چنے کے برابر تڑپنے لگتے ہیں۔ یہاں 9 مہینہ 8 مہینہ 7 مہینہ یا کم سے کم 6 مہینے کا بھی حمل ہوا کرتا ہے قرآن اور حدیث کے روز سے بھی، تو یہ بھی بہت لمبا وقت ہے۔ تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اس ماں نے اس کو رکھا ہے۔ اس پر ہم غور کریں کہ ایک مرتبہ اگر کھانا ہضم نہیں ہوا تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اسٹون آ گیا تو ہم کیسے پریشان، مرنا چرنا لگ جاتا ہے۔ لیکن کئی مہینوں تک بچے کو ماں بڑی محبت شفقت سے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، کہیں ضائع نہ ہو جائے اس کو بچاتی رہتی ہے ساری تکلیف۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس وجہ سے ہم نے حکم دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تیسرے مقام پر رب العالمین نے سورہ بنی اسراء کے اندر بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہم نے اولاد کو حکم دیا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر ان میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پا جاؤ، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ حالات کیسے بھی ناسازگار ہوں، کیسے بھی تکلیف دہ بات معاملہ ماں باپ کی طرف سے کیوں نہ تم کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، لیکن تم اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور خبردار کبھی جھڑک کر ڈانٹ کر ڈپٹ کر بات نہیں کرنا، ولا تنہرہما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ہمیشہ نرمی سے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ بات کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ہمیشہ خاکساری اور تواضع کے ساتھ اپنے بازو کو پھیلائے رکھنا، کب تمہاری ضرورت تمہارے ماں باپ کو پڑ جائے کہ تاخیر نہ ہو ان کے حکم کو پورا کرنے میں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اور نمبر 5، یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے تم دعا کرتے رہنا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے رب کریم، یہ ہمارے بوڑھے باپ ماں ضعیف کمزور لاچار جو ہو گئے ہیں، انہوں نے جس طریقے سے شفقت اور محبت سے مجھے پالا پوسا، اسی طریقے سے تو ان پر رحم کر شفقت کا معاملہ کر،
یہ ہے حسن سلوک۔ ہم نے 3 آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس سے یہ موضوع واضح ہو جاتا ہے کہ شریعت کے نگاہ میں کیا مقام، کیا قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے لیے رکھا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ان کے حقوق ہمارے اوپر ہیں ان کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں، اور جس قدر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مقام کو رکھا ہے اس کی ہم قدر کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور چند حدیثیں ہم دیکھ لیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اسلام کا ستون ہے، پلر ہے مضبوط، اگر یہ گر جائے تو ہمارا اسلام ختم ہے۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ عمل کیا ہے؟ سوال مقصد یہ ہے جو رب کے نزدیک محبوب عمل ہو، اگر وہ اللہ کا پسندیدہ میں عمل کروں تو وہ عمل کرنے کے بعد اللہ مجھے اپنا محبوب اور پسندیدہ بنا لے۔ اس لیے سوال کرتے ہیں احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک محبوب پسندیدہ کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے صحیح وقت پہ پڑھ لینا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نمازوں کو اس کے وقت پر پڑھنا فرض قرار دیا ہے۔ ثم ای العمل، پھر صحابی رسول نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کا معاملہ، حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ ثم ایو، پھر کہا اس کے بعد الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ غور کریں قرآن کی ان آیات پر اور ان احادیث پر کہ ماں باپ کے بارے میں کیا مقام شریعت مطہرہ ہم کو دیتی ہے۔ اور دوسری حدیث جس کو حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، یہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لشکر تیار ہے جنگ میں جانے، جہاد میں جانے کے لیے، میں بھی تیار ہو کے آیا ہوں، اب میں آپ سے مشورہ مانگتا ہوں، ایسے وقت میں ہمارے لیے آپ کا مشورہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الک الوالدان؟ قال نعم، کہا اے جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تمہارے ماں باپ ہیں، والدین ہیں؟ کہا ہاں ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب جہاد کو چلو، آپ نے فرمایا الزمہما، الزم لازم پکڑنا، یعنی چپک جانا، چمٹ جانا، چپٹے رہنا، چھوڑنا نہیں۔ آپ کہتے ہیں الزمہما ان الجنہ دخل ان الجنہ تحت ارجلہما، رواہ الطبرانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم مجھ سے مشورہ لیتے ہو کہ میں ایسے وقت میں کیا کروں، جنگ میں چلوں، کیا کروں؟
اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو تم ان کو لگے رہو، ان کی خدمت کرتے رہو۔ کیوں؟ ان الجنہ، بے شک جنت تحت ارجلہما، ان دونوں کے قدموں کے نیچے ہے، پیروں کے نیچے۔ ایک حدیث سنے ہوں گے جس میں ماں کے قدموں کے، لیکن اس حدیث کے اندر صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں تو مقصد کیا رہتا ہے؟ جنت حاصل کرنا۔ رمضان کے روزے رکھے تو کیا مقصد؟ جنت ملنا۔ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے عمرہ حج کرنے جاتے ہیں تو مقصد کیا رہتا ہے؟ جنت حاصل کرنا۔ اپنے پسندیدہ مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، دل نہیں چاہتا پھر بھی ہزاروں روپے نکال کر غیر کو دے دیتے ہیں، مقصد کیا؟ جنت حاصل کرنا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کھانے کے لیے، جو دیکھنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے دل تڑپتا ہے لیکن چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہم دوزخ سے بچ جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں۔ اگر جنت کے لیے یہ سارے عمل کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا الزمہما، اپنے ماں باپ کو تم لازم پکڑ لو، کیونکہ جنت اللہ نے ان کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ کس طریقے سے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صاحب آئے، میری ماں ہے، چاہتی ہے کہ میں بیوی کو چھوڑ دوں لیکن بڑی محبت ہے، میں چھوڑنا نہیں چاہتا، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نہ یہ کہوں گا کہ چھوڑ دو، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ رکھو، ہاں یہ کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ جنت، ماں باپ کے قدموں تلے جنت ہے۔ اور دوسری روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی رضا میں، خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی، اب تم جو چاہو کر لو، میں نے حدیث رسول سنا دی۔ جاتے ہیں بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ تو غور کرنے کا مقام یہ ہے قدر دوستو، یہ ہے عزت، یہ ہے احترام ان کا۔ ان حدیثوں پر ہم غور کریں اور پھر اس کے بعد ہمارے اسلاف ان حدیثوں پر عمل کیسے کیا، شریعت نے جیسی قدر بتائی ہے ماں باپ کی کیا اس قدر کو ملحوظ رکھا؟ امام السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، اور جب سے اس حدیث کو پڑھا اور انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا، وہ خود کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی قسم ہے میں اپنے ماں کی خدمت کو لازم کر لیا، یہاں تک کہ کپڑے تک میں ہی دھوتا ہوں، اپنے ماں کے کپڑے کو میں ہی دھوتا ہوں، کسی اور سے دھلاتا نہیں۔ جب انہوں نے حدیث پر غور کیا تو خود سے ہر قسم کی خدمت، ہر قسم کا کام ماں کا خود انجام دینے لگے، اور اس طریقے سے کہتے ہیں میں نے کپڑا بھی دھونے لگا، اس کے بعد کسی اور کو نہیں کہتا تھا کہ میری ماں کا کپڑا دھو دو۔ اور اسی حدیث کے سامنے رکھ کے امام سیرین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب تک میری ماں تھی اللہ کی قسم میں گھر کے چھت پر قدم نہیں رکھتا تھا کہیں میں اپنی ماں سے اونچا نہ ہو جاؤں۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اسی حدیث کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں جب میں اپنے ماں کے ساتھ پلیٹ میں ایک ساتھ کھانے کے لیے بیٹھتا تو میں اپنے ماں سے پہلے کوئی چیز پلیٹ سے نہیں اٹھاتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اچھی چیز پر میری ماں کی نظر ہو اور ارادہ کیے ہو کہ میں اٹھا کے کھاؤں، اگر میں پہلے اٹھا لوں گا تو میری ماں کی چاہت باقی رہ جائے گی، اس لیے پہلے ماں کھاتی تھی بعد میں میں کھاتا تھا۔ اس طریقے سے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ہمارے اسلاف نے اپنے ماں باپ کے وقار کو سامنے رکھا اور ان کی خدمت کی ہے۔ دوستو
اب خدمت کیا ہے؟ اس کا انجام اگر کوئی شخص خدمت نہ کیا تو کیا ہے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، راوی حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا رغیم انفن رغیم انفن رغیم انفن، خاک آلود ہو اس کی ناک، مٹی میں مل جائے اس کی ناک، ذلیل رسوا ہو جائے وہ شخص۔ قیل من یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ ناک خاک آلود ہو جائے، ناک کٹ جائے، ذلیل رسوا ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، کس کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک بوالدیہ، جو شخص اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو پالے یا دونوں میں سے ایک کو پالے، ثم لم يدخل الجنہ، پھر اس کے بعد ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، جنت میں داخل نہ۔ گویا اللہ نے اگر ہماری زندگی میں ہمارے ماں باپ زندہ ہیں یا دونوں میں سے ایک ہیں، ہم اپنے لیے جنت میں داخلہ لازم نہیں کر لے رہے ہیں، تو یہ ہماری بدبختی، یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ جنت ہمارے سامنے ہے، ہم اس جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ نہیں لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ایسے شخص کی ناک کو خاک آلود کر دے۔ مقام کیا ہے خدمت کرنے والوں کا دوستو؟ شرح السنہ کی روایت ہے، اس سے صرف دنیا ہی کا فائدہ، آخرت کا ہی فائدہ نہیں ہے بلکہ دنیا کا بھی فائدہ ہے بہت۔ بارہا آپ نے حدیث سنی ہوگی، ماں باپ جب ہاتھ اٹھا کر اپنی اولاد کے بارے میں دعا کر دے، بد دعا کر دیں، تو اللہ کی قسم ان کی دعا یا بد دعا خالی نہیں جاتی۔ گھر میں ہے، جب چاہیں خدمت کر کے دعا کرا لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ چیز ہم حاصل کر لیں، لیکن کبھی ہمارے دل میں نہ جانے کہاں کہاں دوڑتے، لیکن کبھی یہ نہیں کہیں گے امی جان اولاد کے لیے ماں باپ کے حق، ماں باپ کی دعا اللہ قبول کرتا، دعا کیجئے، کبھی نہیں کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بدنصیبی، کتنی بڑی بدبختی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ اے رب العالمین میرے ساتھ جنت میں کون ہوگا؟ تو رب العالمین نے ایک قصاب کا نام لیا، پریشان ہو گئے۔ موسیٰ کلیم اللہ، اتنے جلیل القدر نبی، رسول، پیغمبر، ڈائریکٹ بات کرنے والے، اور ان کے ساتھ ایک گوشت بیچنے والا قصاب، سمجھ میں نہیں آیا۔ چلے گئے اس کی دکان پر، دیکھتے ہیں گراہک آتا، گوشت کاٹتا ہے، بیچتے، پھر اس کے بعد دکان بند کرتا، چلے جاتا گھر پہ۔ ایک دن ایسا ہوا، 2 دن، 3 دن، جب قصاب گھر میں جاتا ہے غور سے ایک دن دیکھنے لگے تو سب سے پہلے کھانا پکاتا ہے، بوڑھی ماں ہے، منہ صاف کر کے ان کو کھانا کھلاتا۔ ماں کھانا کھا کے جب آسودہ ہو جاتی ہے تو ہاتھ اٹھاتی ہے اور کہتے اے رب العالمین میرے لخت جگر کی دنیا بھی اچھی کر دے اور جنت دے دے۔ یہی دعا نکلتی ہے۔ تیسرے دن گئے موسیٰ علیہ السلام، یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے، ہر قسم کی خدمت آپ دیکھ رہے ہیں، میں مجبور ہوں۔ تو آپ یہ دعا کی، آپ کو کچھ پتہ ہے کہ نہیں آپ کی دعا قبول ہے؟ بوڑھی ماں کہتی ہیں ہاں دنیا کی تو دعا قبول ہو گئی، اللہ نے عزت کی، حلال کی روزی روٹی دے رہا ہے، سکون سے ہیں ہم لوگ۔ دنیا کے بارے میں دعا تو قبول ہو گئی لیکن آخرت کے بارے میں قبول نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آخرت کے بارے میں بھی تمہاری دعا اللہ نے قبول کی ہے، میرے ساتھ رب تعالیٰ اس کو جنت کے اندر۔ یہ کس کی دعا تھی؟ حضرت
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ماں کی دعا تھی، جس کی وجہ سے یہ مقام اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے۔ ایسے ہی شرح و سنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دخلت الجنہ فسمعت فیہا قراءۃ، میں جنت میں داخل ہوا، اس میں قرآن پڑھنے کی آواز سنا، تو قال من ھذا یا جبریل، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے کہا یہ کون ہے جبریل؟ قال حارثۃ بن نعمان، کہا یہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ، کہا وہ تو زندہ ہیں، دنیا میں ہیں، کہا ہاں وہ اپنے ماں کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ، بڑا اچھا برتاؤ رکھتے ہیں، بڑی عزت کرتے، بڑا حسن سلوک کرتے ان کے ساتھ، بڑی خدمت کرتے، جس کے وجہ سے اللہ نے یہ مقام، یہ مرتبہ دیا ہے۔ قرآن تو زمین پہ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہم لوگوں کو یہاں قرآن سنواتا ہے۔ یہ ماں کی خدمت کے برکت ہے جو اللہ نے یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ نے آپ کے صحابی حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا ہے۔ تو دوستو ان چیزوں پر غور کریں اور ہم اپنی زندگی کو ان احادیثوں کو آئینہ بنا کر غور کریں، کیا ہمارے زندگی میں بھی ہم نے اپنے ماں باپ کی ایسی قدر کی، ایسا حسن سلوک کیا، ایسی خدمت کی، ایسا برتاؤ کیا کہ ان کے دل سے ہمارے لیے دعا نکلے کہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے ہیں حضرت برائدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حج کا زمانہ ہے، گھوپ بھیڑ ہے، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے، کہتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حملت امی علی عنقی فرس خین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بوڑھی عورت کو دیکھ رہے ہیں، میں نے اپنے کندھے پر اٹھا رکھا ہے، اپنے کندھے پہ اٹھا رکھا ہے، اور پھر ایسے راستے سے میں گزرا جہاں پہ 2 فرسخ، فرسخ کس کو کہتے ہیں؟ ایک فرسخ یہاں کا 3 میل ہوتا ہے، 3 میل یعنی 2 کلو، میں سمجھتا ہوں 2 میل کا 3 کلومیٹر ہوتا ہے، یہ حساب سے ایک فرسخ جو ہے 4.5 کلومیٹر ہوا، تو 2 فرسخ گویا 8-9 کلومیٹر۔ وہ کہتے ہیں یہ سفر جب میں اپنے گھر سے اٹھا کر اپنی اس بوڑھی ماں کو لے کر چلا ہوں حج کے لیے، تو بیچ میں 2 فرسخ ایسا راستہ تھا کہ اللہ کی قسم ریت اتنی گرم تھی، اتنی گرم تھی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر گوشت کا کچا گوشت کاٹ کے ایک لتھڑا اس ریت پر رکھ دیتے تو خود بخود وہ گوشت پک جاتا، کھانے کے لائق ہو جاتا، اتنی گرم زمین اور ریت تھی۔ لیکن اسی گرم زمین پر میں اپنے اس بوڑھی ماں کو کندھے پہ لے کر چلتے ہوئے 9 کلومیٹر چلتا رہا، 1-2 نہیں 9 کلومیٹر۔ تو اب پوچھنا یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے اپنے ماں کے احسان کا بدلہ چکا دیا کہ نہیں چکا دیا؟ 9 کلومیٹر صرف جلتی ہوئی ریت پر چلے ہیں، باقی راستہ تو بہت بڑا تھا۔ سوال کرتے ہیں کہ اب یہ بتائیے اللہ کے نبی، میں نے اپنی بوڑھی ماں کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے کہ نہیں چکا دیا؟ لعلہ ان یکون لتقلتہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، شاید آپ نے فرمایا شاید
جب تمہاری ماں کو درد ذہ ہوا، درد ذہ یعنی جب بچہ پیدا ہونے کے قریب رہتا ہے تو خواتین کو درد پیدا ہوتا ہے، اب وہ درد بڑا شدید ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری ماں کو جب درد ذہ پیدا ہوا اور اس درد میں جب انہوں نے آہ 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 کیا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 گھنٹہ واللہ اعلم جتنی دیر آہ کی، ان آہوں میں سے صرف ایک آہ کا شاید تم نے احسان چکا دیا ہے، پورے نہیں، صرف ایک مرتبہ آہ جو کی تھی وہ بھی شاید ہے۔ گویا پوری زندگی اسی حساب سے تم اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے پھرو تو تم اپنے ماں کے احسان کا بدلہ کبھی چکا نہیں سکتے۔ تم تو ایک مرتبہ اٹھا لیے، تمہاری ماں تو 9 مہینے تک تم کو اٹھائے پھرتی رہی، رات دن ہمیشہ یہ ہے۔ غور کریں دوستو، اسی طریقے سے آج ہمارے بہت سے بھائی ہیں تھوڑا کمانے لگتے ہیں، صحیح سے بات کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور یہ 1000-2000 روپیہ دے دیے، عمرہ وغیرہ کرا دیے تو پورے لوگوں کو بول لیتے پھرتے رہتے، سمجھتے ہم نے بڑا تیر مار دیا ہے، بڑا تیر مار دیا ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک صاحب آ کے بیٹھے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی مالا وولدا، میرے لیے مال بھی بہت زیادہ ہے اور میری اولاد بھی بہت زیادہ ہے، مگر میرا بوڑھا باپ میرے مال کو ہڑپ کر لینا چاہتا ہے۔ اب کتنا ہڑپ، تھوڑا بہت کھا لیتا ہوگا۔ کہتے شکایت کر رہے ہیں صحابی رسول، میرے پاس مال بھی ہے اور اولاد بھی ہے کہ اپنی اولاد کو پالتا ہوں اس مال کے ذریعے سے، لیکن میرا باپ پورا ہڑپ لینا چاہتا ہے مال۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی بات کو سنا، کہا انت مالک لابیک، سن نوجوان۔ اور ایک روایت میں نبی بولنے جا رہے تھے، خصائص کبریٰ کے اندر یہ روایت ہے، تو جبریل امی آ گئے اللہ کے پاس سے، کہا اللہ کے نبی خاموش رہیے، ابھی اس نوجوان کی بات کو سن کر فیصلہ مت کریں۔ اس کے باپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس کا نوجوان بیٹا شکایت کرنے اس کی آپ کے پاس آیا، دیکھو آ رہا ہے، اس بوڑھے باپ کی بات کو بھی سن لیں۔ اللہ کے نبی خاموش رہتے، وہ بوڑھا باپ آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام کر کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے بیٹے، تو اگر بیٹے ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتا تو کم سے کم ایک اچھا پڑوسی تو بن جاتا، تو آج شکایت کرنے آیا۔ سوچ، تو کمزور تھا، لاچار تھا، میں تیرے لیے گرم کپڑا لاتا تھا ٹھنڈی کے موسم میں، اور پھر گرمی کا موسم ہوتا تو اس کے حساب سے کپڑا لاتا، پیشاب کرتا دوسرا کپڑا بدل لیتا، تکلیف ہوتی تو کندھوں پہ لے کر رات رات بھر پھرتا تھا۔ کم سے کم ان چیزوں کو یاد رکھنا تھا، اور بیٹے کا حق ادا نہیں کر سکتا تو اچھے پڑوسی کا حق ادا کر دیتا۔ بوڑھے کی یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو اللہ کی قسم آپ کا دل بھر آیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے ڈانٹ کر کہا انت ومالک لابیک، جا تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے۔ گویا ماں باپ بیٹے کے اولاد کے مال میں پورا حق رکھتے ہیں۔ اولاد اسی وقت روک سکتی ہے جب غیر شرعی طریقے سے وہ خرچ کرنے لگے تو،
اگر صحیح چیز میں خرچ کرتے ہیں تو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، نہ تو اف کہہ سکتے ہیں، نہ جھڑک سکتے ہیں، نہ منع کر سکتے ہیں، بلکہ سامنے ساری چیزیں رکھ دے، امی ابو آپ کی ہے یہ چیز، جتنا چاہو خرچ کرو۔ یہ پیغام ہم کو ملتا ہے، لیکن یہ کب ہم ادا کریں گے؟ جب ان کی قدر اور اہمیت کا اندازہ ہم کو ہوگا تو اللہ نے کیا مقام رکھا ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی سوچیں، ہم بھی ان کو نہ جھڑکیں، غلط بات نہ کہیں، اور کبھی غلط بات کہلانے کا ذریعہ بھی نہ بنے۔ کس طریقے سے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ لوگ اپنی ماں کو من الکبائر شتم الرجل والدیہ، ماں باپ کو گالی دینا بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ ایک تو گناہ ہے چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، پھر ایک بڑے گناہ میں بڑا گناہ سب سے بڑا، جس کو اکبر الکبائر کہتے ہیں، یعنی بڑوں میں بڑا گناہ، جیسے شرک ہے، کسی کے مال کو ہڑپ لینا ہے، یا ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا بڑے گناہ یہ ہے کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ آج تو کتنے لوگ ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں، کتنے لوگ کیس بھی ڈال دیتے ہیں، کتنے لوگ بازار میں برائیاں کر لیتے ہوئے پھرتے ہیں ساس سسرے کی بات کو سن کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی ہے بڑے گناہ میں سے بڑا گناہ ہے اپنے ماں باپ کو کوئی گالی دے، صحابہ اکرام کو تعجب ہوا، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون ایسا بد نصیب ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات اس زمانے جاہلیت دیکھ لیے تھے، گویا جاہل کافر مشرک بھی اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دیتے تھے، اس لیے تعجب ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اپنے ماں باپ کو گالیاں دینا بڑے گناہ میں سے بڑا گناہ ہے، لیکن کون ایسا جاہل بد نصیب ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ آپ نے فرمایا ایسا ہے کہ کوئی شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اپنے نہیں، سامنے والے، جھگڑا ہوا تیری اماں کی تیرے فلاں کی، اب وہ غصے میں آ کر پلٹا کے کہتا تیری ماں کی تیرے باپ کی، تو وہ کیوں گالی دیا؟ کیونکہ ہم نے اس کو پہلے گالی دیا تو پلٹ کے وہ ہمارے ماں باپ کو گالی دیا، گویا اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا ذریعہ ہم بنے ہیں، اور یہ بڑے گناہ میں سے بڑا گناہ ہے، اور بڑا گناہ اس وقت تک نہیں معاف ہوگا جب تک کہ انسان اس گناہ پر نادم شرمندہ ہو کر سچے دل سے توبہ نہ کرے، اور پھر اللہ سے عہد و پیمان نہ کرے کہ اللہ اب یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، جب اللہ معاف کرے گا، اور نہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہیں ماں باپ کی اہمیت تو نہیں رہتی ہے، اولاد کی بہت رہتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کچھ خرچہ ماں باپ یہ بعد میں دیکھیں گے، لیکن اولاد کے اونچی تعلیم زیادہ، بیوی کے نخرے زیادہ، اپنی سوچ زیادہ، یہ ہے۔ غور کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، عف النساء نساء الناس تعف نساؤکم بر آباءکم تبرکم ابناءکم، رواہ مستدرک حاکم، مستدرک حاکم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کو تم داغدار نہ کرو، تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن رہیں گی۔
مطلب کیا نکلا؟ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری بیوی بچی رہے بدکاری سے، کسی اور مرد سے مکالہ نہ کرے، ہماری ماں پر کوئی نظر نہ ڈالے، پاک دامن، ہماری بیٹی پاک دامن رہے، ہماری بہن پاک دامن رہے، ہماری گھر کی عورتیں باعزت محفوظ رہیں، پاک دامن رہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم کسی کے گھر کی عورتوں کو داغدار نہ کرو۔ اگر کسی کے ماں بہن بیٹی پر ہم نظر غلط ڈالتے ہیں تو ہمارے بہن ایک وصول اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا تم نیکی کرو، بھلائی کرو اپنے ماں باپ پر، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی۔ آج بہت سے لوگ ہیں اپنے ماں بیوی بچوں کی چاہت میں کہانے پہ چلے جائیں گے، ماں باپ اکیلے پڑے ہیں۔ یاد رکھو دوستو، ماں باپ کی بے حرمتی کر کے، ان کی تکلیف وغیرہ کا خیال نہ کر کے، ہم یہ سوچیں کروڑوں روپیہ دے کر ایڈمیشن دلا دیں بچے کو، اونچی تعلیم دے دیں، 1 کروڑ روپیہ روز کا کمائے، اور یہ سوچے کہ وہ ہمارے دل کی ٹھنڈک بنے گی، آنکھ کی ٹھنڈک بنے گی، تو اللہ کی قسم بننے والا نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں حقیقت میں ہماری اولاد ہماری فرما برداری کرے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہماری مطیع و فرما بردار بنے، ہمارے دل کا سرور بنے، آنکھ کا نور بنے، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے ویسے بن جائیں۔ یہ کسی کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں ہے، بلکہ نبی رحمت فرمان۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، نیکی کرو گے، تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔ اگر بدتمیزی کرو گے، بد اخلاقی کرو گے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ، تو یہ وصول ہے، فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے، ہمارے حساب سے نہیں ہوتا۔ اللہ تمہاری اولاد کو نالائق بنا دے گی۔ آج اللہ کی قسم دسیوں لوگ ہمارے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، زندگی باہر ممالک، 2-4 گھر بنا لیے، سب کچھ ہے، آ کے بیٹھے ہیں، لیکن بیوی بھی لات مار رہی ہے، اولاد بھی پوچھے۔ کئی لوگ تو مسجد میں آ کر 70-75 سال کے بعد بیزار ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں آج بھی دوستو، آ کے سامنے روتے ہیں۔ کس کے لیے گئے تھے کمانے؟ بیوی بچوں کے لیے، لیکن انجام کیا ہوا؟ وہی بیوی بچے لات مار رہے ہیں اور جا کر پناہ دوسری جگہ لے رہے ہیں۔ اللہ نے جو اصول بتایا تھا نبی نے، اس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ تو خیر، ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے قرآن و حدیث اور ہمارے اسلاف کا طریقہ رکھا کہ اسلام کے اندر ماں باپ کے والدین کی کتنی قدر، اہمیت اور مقام رکھا گیا۔ اگر ہم دنیا اور آخرت کے خیر چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، تو ان کے مقام کو جانیں، ان کی قدر کریں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ کریں۔ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ یہ ہم کو ہمارے ماں باپ سکھائیں گے، جب جا کے ہوگا۔ یہ اولاد جو ہوتی ہے دوستو، یہ صرف ہمارے بچے نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے، امانت ہوتی ہے، جو ایک ماں باپ کو نعمت کی شکل میں دیتا ہے۔ اگر جو اللہ تعالیٰ نے مقصد سے پیدا کیا ہے، ماں باپ وہ مقصد نہ بتائے، تو وہی اولاد دوزخ میں جانے کا ذریعہ، دنیا میں ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے دوستو، وہ اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جو اللہ ہم کو دیا ہے۔ یہ امانت میں خیانت نہیں ہونا چاہیے، اور ایک ماں باپ سب سے عظیم،
سب سے بڑا تحفہ اگر کوئی اپنی اولاد کو دیتے ہیں تو ادب، تعلیم اور تربیت ہے دوستو۔ اس سے بہتر کوئی اور تحفہ ہو سکتا نہیں ہے۔ اب تربیت ہو کیسے؟ کیا صرف مدرسے میں بھیجا دیے، کچھ سکھا دیے، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ نہیں۔ جب اللہ کی اتنی بڑی امانت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، تو ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے، اور یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ بہقی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کو اللہ نے کہا جنت میں جاؤ، خوش ہو کر جا رہے تھے، اللہ نے کہا رک جاؤ، رک گئے۔ یہ کون ہے؟ اللہ، یہ میرا فلاں بیٹا ہے، یہ میرا فلاں بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اللہ کہتا ہے لیکن یہ میری امانت تھی جو تم کو ہم نے دیا تھا، تم نے امانت میں خیانت کی۔ اللہ کیا کیا؟ کیا خیانت کی؟ خود بھوکے ہم رہتے تھے، یہ اولاد کو کھلاتے تھے، ہم پریشانی دنیا بھر کے اٹھائے، قرضہ لاکھوں روپیہ لے کر تعلیم دیے، خود سوکھا کھا لیے، بھوکے رہے، لیکن لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کو کمپنی کھلائے، بڑے عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے۔ کیا ہم نے خیانت کیا؟ اللہ کہتا تم نے سب کچھ کیا، ہم مانتے ہیں، لیکن ہم نے جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا تھا، ہمارا حق ان پر کیا ہے؟ تم نے اس حق کی تعلیم تربیت نہ دی، جس کے وجہ سے یہ چور بنے، فاسق بنے، بدعتی بنے، مشرک بنے، کافر بنے، باغی بنے، ہمارے نافرمان بنے، ہماری شریعت کی ناقدری کی، اذان ہوتی تھی سوئے رہتے تھے، ہم سے بغاوت کرتے تھے، جس کے وجہ سے آج دوزخ میں جا رہے۔ ان کے گناہوں کی وجہ سے تم بھی ان کے ساتھ دوزخ میں چلے جاؤ۔ ہم خوب اچھے تھے، لیکن اولاد کو صحیح تعلیم تربیت نہ دینے کی وجہ سے وہ اللہ کے نافرمان ہوئے، تو ان کے ساتھ بھی دوزخ میں ماں باپ کو بھی جانا پڑ رہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انہوں نے اگر کوشش کی، بعد میں اولاد بگڑ گئی تو کوئی بات نہیں، کوئی فکر نہیں۔ تو اب یہ ذمہ داری کیسے، تربیت کیسی ہو؟ سب سے پہلی چیز، بچہ جب آتا ہے دنیا کے اندر تو سب سے پہلے کس کی گود ملتی ہے؟ ماں کی گود ملتی ہے۔ اس کے لیے ایک نیک، صالحہ، دیندار ماں کا انتظام کیا جائے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہر شخص بیان کرتا ہے، 4 چیزوں کے وجہ سے شادی کی جاتی ہے، نکاح کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے کہا تم دینداری کو پسند کر کے نکاح کے لیے کامیابی حاصل کر لو، یعنی دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ اگر حقیقت میں اولاد کی تربیت کی ہم ذمہ داری پورا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا قدم یہ ہونا چاہیے۔ رب العالمین نے بیان فرمایا، سورہ فرقان کی رکوع کے آخری رکوع کی آیت ہے، ہم لوگ بھی دعا مانگتے رہتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے رب، یہ ہمارے بیوی بچوں کو اپنا مطیع فرما بردار بنا دے، ہمارا بھی مطیع فرما بردار بنا دے، جس کے وجہ سے دل خوش ہو جائے، سکون کی زندگی ہو۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ان کا امام ہم کو بنا دے، متقیوں کا امام بنا دے۔ متقیوں کا امام گویا بننے سے پہلے، بیوی کا امام بننے سے پہلے، اولاد کا امام بننے سے پہلے ہم کو خود نیک اور صالح بننا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ ہم مدرسے مولوی صاحب بنا دیا، ہم چادر تان کے سو رہے ہیں، بیٹا نماز کو جرا ہے، نہیں۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود اور نیک اور صالح بنیں۔ اللہ کی قسم، ماں باپ اگر نیک اور صالح ہوں تو اولاد کو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ ماں باپ نالائق ہوں،
اللہ کے نافرمان ہو تو اس کا اثر دنیا میں بھی پڑتا ہے اور آخرت میں بھی پڑے گا۔ سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں، جمعہ کو پڑھنا سنت ہے، اللہ گناہ ایک ہفتے کا معاف کر دیتا ہے، 10 دن کا، لیکن کبھی غور نہیں کیے کہ اس کے اندر کیا کیا واقعات، کیا کیا اسباق، کیا کیا پیغامات، کیا کیا دروس اللہ نے ہماری اصلاح کے لیے دیے۔ لمبا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلتے ہیں، فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس۔ چل رہے ہیں، سمندر کے پار آ گئے، بچے کھیل رہے ہیں، معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، حضرت خضر نے ایک کو پکڑا، منڈی مروڑ دی، مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام ارے یہ کچھ بولا بھی نہیں، ڈانٹا بھی نہیں، لڑا بھی نہیں، گالی گلوچ بھی نہیں دیا، چھوٹا بچہ ہے، بلا وجہ آپ نے اس کو قتل کر ڈالا، کیوں ایسا؟ وجہ بتاتے ہیں، کیونکہ اس کے ماں باپ بڑے نیک صالح ہیں، دیندار ہیں، آگے چل کے یہ اپنے ماں باپ کے دین کے لیے فتنہ بنتا، ماں باپ کے دین کی حفاظت کے لیے ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے دوستو؟ آج ہماری اولاد پر جو مصیبت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، کیوں کبھی غور کیے؟ یہ کبھی کبھی ہمارے کرتوت، ہمارے بدمعاشی، ہمارے نالائقی کا نتیجہ رہتا ہے۔ جب ایک اولاد کو یہاں قتل کیا جاتا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں دیندار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اولاد کی محبت میں کیا کیا، سود تک۔ آج نبی کے شان میں گستاخی ہوئی، کتنے لوگ نکل گئے روڈوں پر، اکثر اس میں وہ لوگ تھے نعوذ باللہ الا ماشاء اللہ جو خود ڈائریکٹ اللہ و رسول سے جنگ چھیڑ رکھا ہے سود لے کر۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم سود جیسی چیزوں سے نہیں بچتے، نہیں چھوڑتے، اپنی زندگی کو نہیں بچاتے تو تم ڈائریکٹ اللہ و رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ایسے بے ایمان لوگ نکلیں گے تو پھر ہماری ریالیوں میں، ہمارے زبان میں کہاں اثر رہے گا، اللہ کا ساتھ کہاں نصیب ہوگا دوستو؟ تو ہماری اولاد پر کبھی کبھی جو پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، کبھی ناکام ہو جاتا ہے، باہر لاکھوں روپے دے کر بھیجاتے ہیں، آ جاتا ہے، یہ ہمارے کرتوت کا، بدعمالیوں کا نتیجہ رہتا ہے۔ یہ سبق ہے اس آیت کے اندر، اس واقعہ کے اندر۔ اور آگے چل رہے ہیں، بھوک سے دونوں پریشان، حیران ہیں، تو بستی والوں کو کہتے ہیں بھئی آپ کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ آپ۔ پوری اتنی بڑی بستی میں کوئی شخص کھانے کے لیے تیار نہیں بنتا، نہیں تیار ہوتا، پریشان ہو کے نکل جا رہے ہیں۔ جب بستی سے نکل رہے تھے تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک دیوار گر رہی، ایک دم ٹیڑھی ہو گئی، گرنے کے قریب ہے۔ حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا، بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے، کہا ارے یہ بستی والے میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس وقت ہم کو کھلاتا، تو ہم کیوں ان کی دیوار سیدھی کریں؟ ابھی دیوار آپ سیدھی نہیں کرتے تو یہ مزدور لگاتے، بہت سارا روپیہ لگتا اس میں، جب سمجھ میں آتا آپ فالتو میں بلا معاوضہ کے دیوار سیدھی کر دیے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ حضرت خضر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام آپ کو معلوم نہیں کیوں سیدھا کیا؟ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، یتیم بچوں کا گھر، یتیم بچوں کے گھر کی دیوار ہے، ان کے ماں باپ نے اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن کیا ہے،
میں نے اس لیے بچوں کے خزانے کی حفاظت کی ہے کیونکہ ان کے ماں باپ بڑے نیک تھے، بڑے صالح تھے، بڑے دیندار تھے، وہ گزر گئے ہیں، لیکن ان کے اچھے عمل کی وجہ سے آج ہم نے یہ کام انجام دیا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اگر ہم آپ نیک رہیں گے تو بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے مسائل اللہ ہمارے اولاد کے حل کر دے گا۔ تو پہلا، ایک ماں کا صحیح انتظام کیا جائے۔ دوسرا، ہم خود اپنے آپ کو نیک اور صالح بنائیں۔ اور تیسری ذمہ داری ان کی تربیت کی۔ ہم کوشش تو کر لیتے ہیں، پڑھا لیتے ہیں، شاید پوچھوں، آپ برا مت مانو، کسی نے الا ماشاء اللہ 2-4 لوگ ہوں گے، کیا کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے اولاد کے لیے دعا کیے نیک صالح اچھا بننے کے لیے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ ہم نے والدین کا جو تذکرہ کیا سورہ حقاب میں، آگے کیا ہے؟ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ نے فرمایا جب کوئی شخص سمجھ کو پہنچ جاتا ہے، 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو رب سے 5 دعائیں کرتا ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ میرے اوپر جو انعام کیا ہے، مجھے جو نعمتیں دی ہیں اور میرے ماں باپ کو جو نعمتیں دی تھی، دونوں کے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے دے۔ ایک دعا، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَى، اے اللہ ایسا عمل کرنے کی توفیق دے، طاقت دے، ہدایت دے، قوت دے جس عمل سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، میری ذریت کو، صرف میرے بیٹے کو نہیں، پوتے کو، پر پوتے کو، جہاں تک نسل چلے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میں مر جاؤں قیامت تک ان اولادوں کے وجہ سے، ذریت کے وجہ سے مجھے ثواب پہنچتا رہے۔ فی ذریتی انی تبت الیک، اے اللہ میں تیری طرف رجوع ہوتا ہوں، تیری طرف توبہ کرنے والا بنا دے۔ وانی من المسلمین، اور اے اللہ مجھے فرما بردار بنا دے۔ جو لوگ یہ 5 دعائیں مانگتے ہیں، آگے اللہ نے فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیکیوں کو اللہ قبول کرے گا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیکیوں کے وجہ سے اللہ ان کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ ہاں یہی لوگ ہیں جو 5 دعائیں مانگتے ہیں جس کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ہم کبھی دعائیں کرتے نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربی ہب لی من الصالحین، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے دینا بھی اولاد نہیں دیا، بوڑھا ہو گیا ہوں، دینا تو نیک اور صالح اولاد دینا، اپنے نام پہ مر مٹنے والا دینا، ورنہ مجھے اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا کام ہمارا ہے ہم دعا کرتے رہنا برابر۔ ہماری عبادتوں کے قبولیت، جنت میں داخلے کے اسباب ہیں یہ۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں 1 گھنٹہ وقت ملا تھا، وہ گھنٹہ پورا بھی ہو گیا، لیکن 5-6 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو تربیت کا تذکرہ کیا قرآن میں، سب سے اونچی، سب سے بہتر، سب سے مقدس، سب سے بڑی، سب سے عظیم اگر کوئی کتاب ہے تو رب کا قرآن ہے۔ جب رب نے اس قرآن عظیم میں ایک باپ نے جو اپنی اولاد کو نصیحت کی تھی، اس کو اپنے کتاب میں تا قیامت کے لیے محفوظ کر دیا، تو گویا یہ ہے کہ یہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اولاد کو تربیت کریں۔
ان چیزوں کی نصیحت اور تاکید کریں۔ سورہ لقمان رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ بنی کس کو کہتے ہیں؟ بنیہ، بچہ، لاڈلا، پیارا۔ یہ تقریباً 8-9 سال کی عمر تک بولا جاتا ہے یا بالغ ہونے تک۔ یا بنیہ، پیار کے، اے ہمارے لاڈلے، اے ہمارے پیارے، اے میرے لخت جگر، اس پیار کے لیے جملہ۔ تو حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو کہا لا تشرک باللہ، نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ہمارے اوپر بھی لازم ہے، خاص کر کے جب ہولی کا دن آئے یا جب درگا درگاہ کا پوجا ہوتی رہے، عرس چلتا رہے، یا کہ جب دیوالی کا ہو ماحول، یا کہ جب پتنگ اڑائی جاتی ہے، یہ غیر لوگوں کے طریقے، یہ مشرکوں کا عمل عقیدہ ہے دوستو۔ ایسے وقت میں ماں باپ پر اللہ کی قسم فرض ہے ان چیزوں کی قباحت اور برائی کو بیان کریں۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور پھر دوسری نصیحت یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی السماوات وفی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے لاڈلے بیٹے، گویا ابھی بڑے معصوم تھے، ہم جوان ہونے کا انتظار کرتے ہیں، سمجھدار ہو جائے، داڑھی والا بن جائے۔ یہاں معصوم بچہ ہے۔ نبیوں کا طریقہ جو تھا، اسلاف کا طریقہ تھا، محدثین کا طریقہ تھا، جب بچہ بات کرنے لگتا تھا تو اسی وقت سے اس کو نصیحت کرنا شروع کر دیتے تھے، تربیت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ کہتے ہیں یا بنی انہا ان تکو مثقال، رائی کے دانے کے برابر اچھائی کی جائے برائی کی جائے، ساتوں آسمانوں میں سے کسی بھی ذرے میں، ساتوں زمینوں میں سے کسی بھی جگہ پہ، یا کہ کوئی چٹان ہے جس میں کھڑکی دروازہ سوراخ نہیں ہے کہ ہوا بھی داخل ہو جائے یا چونٹی داخل ہو جائے، ویسے پتھر کے درمیان بھی اگر کسی نے ایک ذرہ برابر اچھائی کی ہے برائی کی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لا کر اس کو بھی حاضر کر دے گا۔ اس لیے اے میرے لگتے جگر، زندگی میں ہر قدم پر ہر جگہ میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ دنیا نہیں دیکھتی تو کوئی بات نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تم دو آدمی کے سامنے ذلیل ہونے سے ڈرتے ہو، جب کائنات انسانیت رہے گی اللہ تمہاری برائیوں کو لائے گا تو سوچو تمہارا کیا معاملہ ہوگا۔ اس لیے ہر جگہ ہر قدم پر جلوت میں ہو خلوت میں ہو اللہ سے ڈرتے رہنا، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت کا خوف ہو، برائی کرو گے تو یہ سامنے حاضر ہوگی، اچھائی کرو گے تو یہ نیکیاں تمہارے نجات کا ذریعہ، رب کے رضا کا ذریعہ بنے گا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف واصبر، اے میرے لگتے جگر تم نماز کی پابندی کرتے رہنا، چھوٹا ہے بچہ، اور پھر اچھائیوں کے حکم دیتے رہنا، برائیوں سے روکتے رہنا۔ نماز پڑھو گے، ٹھنڈی کا موسم رہے گا، تکلیف ہوگی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد تک جانے میں، دھوپ کالے کا مہینہ رہے گا، ظہر عصر میں پریشانی ہوگی، تھکے رہو گے، تکلیف ہوگی، لیکن تکلیف کے وقت صبر کرنا۔ اچھائیوں کا حکم دو گے، ماں ناراض ہوگی، باپ ناراض ہوگا، رشتہ دار اپنا رشتہ توڑ دے گا، دوست و احباب دور ہو جائیں گے، لوگ نہ جانے کیا کیا طعنہ دیں گے۔ برائیوں سے روکنا، لوگ تم سے دور ہو جائیں گے، لوگ اچھی زبان میں تم کو یاد نہیں کریں گے، لیکن ایسے پریشانیوں کے وقت میں تم صبر کرنا۔ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، اور پھر اس کے بعد آگے کہتے ہیں وَلَا تُسَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ ابھی تک اللہ کا حقوق بتایا گیا، اب پھر
ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اے میرے لال، ابھی تم چھوٹے ہو، لیکن اس نصیحت کو، اس تربیت کی بات کو، اس قیمتی باتوں کو یاد رکھنا، میں رہوں نہ رہوں تم کو صحیح غلط بتانے کے لیے۔ لا تسعر خدك للناس، لوگوں کے سامنے تم گال پھلا کے بات نہیں کرنا۔ کیا ہے گال پھلا کے؟ آج ابا بیٹھا ہے، نالائق اولاد فون پہ لگا، کتنا بھی سمجھاتا رہے لیکن نیچے ہی رہتا ہے۔ کوئی انسان ہے بات کرنا چاہتا ہے رشتہ دار میں، ہم ادھر دیکھ رہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، یہ ہے گال پھلا کے بات کرنا۔ کوئی اخلاق سے بات کرتا ہے لیکن میں بد اخلاقی سے جواب دیتا ہوں، یہ ہے گال پھلا کے بات کرنا۔ ولا تسعر خدك للناس، اے میرے لال یہ بد اخلاقی آنے نہیں دینا اپنی زندگی میں۔ ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، اور خبردار زمین پر اکڑ کر سینہ پھلا کے چلنا نہیں، کیونکہ مختال فخور، اللہ تعالیٰ فخر غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ایک لفظ ہے مختال، خود پسندی، تکبر، گھمنڈ، اور فخور کے معنی ہوتے ہیں دوسرے کو اپنے سے کمتر حقیر سمجھنے والا، اپنے سے کمزور سمجھنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی دو علامتیں بتائی ہیں، بطر الحق غمط الناس، حق کو قبول نہ کرنا، حق کو ماننا نہیں، حق کو اپنانا نہیں، حق سے منہ موڑ لینا، حق سے انکار کر دینا، حق سے لاپرواہ ہو کے زندگی گزارنا، اور کسی کو اپنے سے کمتر، اپنے سے کمزور سمجھنا، یہ ہے گھمنڈی کی، متکبر کی علامت۔ اگر کسی کے اندر یہ چیزیں ہیں، نبی نے فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی کیب ہوگا تو جنت کے اندر داخل نہ ہوگا۔ ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، اور پھر آگے واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير۔ اے میرے لال، واقصد في مشيك، تم درمیانہ چال چلنا، درمیانہ، ایسا نہ چلو سینہ تان کے بھاگ کر لوگ پریشان ہو جائیں، لوگ تم کو ناپسند کرنے لگیں، لوگ متکبر تم کو کہنے لگیں، لوگوں کے درمیان تمہارا مقام مرتبہ ختم ہو جائے، اور پھر ایسے جھک کے بھی مت چلو ریاکاری دکھاوے کہ گویا تم 100 سال سے بیمار پڑے ہو، چلنا نہیں آتا، بلکہ میانہ روی اختیار کرو، چلنے والے کو دیکھنے والے کو برا نہ لگے، گھمنڈ اور کمزوری کی بو بات اس کے اندر نہ آئے، اور تم چیخ چیخ کے بات نہیں کرنا، تم چیخ چیخ کے بات نہیں کرنا، کیونکہ ولا واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اپنی آواز کو پس کرنا، بڑے اخلاق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے تمیز کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑے شفقت کے ساتھ لوگوں سے تم بات کرنا، زور سے نہ بولنا۔ ان لصوت الحمیر، کیونکہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ چیخ کر بولنا انسانیت سے اللہ نکال رہا ہے، گدھوں میں شامل کر لے رہا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جب لوگوں میں ٹھہرتے ہیں اپنی آواز بلند کر دیتے ہیں، نہ جانے کیا دکھانا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ قرآن کے حساب سے انسان سے نکل کر ان کا شمار کس میں کر لے رہے ہیں؟ گدھوں میں کر لے رہے ہیں۔ تو یہ چند نصیحتیں تھی، تربیتیں تھی، جس کو حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معصوم بچے کو کی تھی۔ ہم سب پر لازم واجب تربیت ضروری ہے، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری دنیا اور آخرت میں پکڑ نہ کرے، دنیا اور آخرت میں راضی ہو جائے، تو ہم اپنے والدین کے حقوق کو پہچانیں اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں اولاد کی ہے اس میں
ذرہ برابر بھی غفلت، سستی، کاہلی سے کام نہ لے، ورنہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، آخرت میں ہمارے لیے پریشانیوں کا سامنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔